بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام انبیاء کرام جنہوں نے اللہ کی دی ہوئی ہدایت کو اپنی زندگی میں اور دوسروں کی زندگی میں کیسے انقلاب لائیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی کے بعد کافی حد تک لوگ جو ہے نیکوکار تھے، اچھے تھے، ان کے اعمال اچھے تھے، لیکن 1000 سال بعد حضرت نوح علیہ السلام آئے۔ اس وقت جو ہے وہ لوگ اپنے نیک لوگوں کی مورتیاں بناتے تھے، ان کی جو صورتیں بناتے تھے، لیکن اس کو پوجتے نہیں تھے۔ آہستہ آہستہ جب ان نیک لوگوں کے وہ بنانا شروع کی دی تو اس کے بعد پھر وہ آہستہ آہستہ اس کو پوجنا شروع کر دیا۔ یہ شرک ان میں باپ دادا اپنے روایات کی پاسداری اور جو ان کی ذہن میں تھا کہ ان کی یہ قدردانی ہے، جو ایک بہت بڑا شرک ہے، اسلام میں سب سے بڑا گناہ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام جو ہیں انہوں نے 950 سال تبلیغ کی ہے، اور چند نفوس جو ہے ایمان لائے۔ چند نفوس، آپ اندازہ کر لیں کہ اتنی محنت، اتنی تھکن، اتنی کوشش کے باوجود چند نفوس ایمان لائے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر ان کا اپنا ایک بیٹا بھی ہے، 3 بیٹے وہ ایمان لائے۔ ایک بیٹا جو کنعان تھا وہ ایمان نہیں لایا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بڑی کوشش کی ہے کہ وہ آ جائے، لیکن وہ ایمان نہیں لایا۔ تو جب وہ 950 سال چند نفوس آئے، اس کے بعد پھر انہوں نے دعا کی کہ زمین میں کسی بھی چلنے پھرنے والی کو ہلاک کر دے جنہوں نے جو ہے نا تیری بندگی سے انکار کیا ہے، شرک و کفر کیا ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کشتی بنانے کے لیے کہا گیا، وہ تو کشتی بنانا نہیں جانتے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، پھر وہ درختوں سے اور بہت بڑی کشتی بنائی، جس میں سے ہر ایک چیز کا جوڑا جوڑا، اور وہ جو ایمان لائے تھے ان میں 3 اس کے سٹیپ تھے، 3 سٹوریاں تھیں، اور ان میں وہ پھر جانور اور پھر انسان جو ایمان لے آئے۔ تو جب وہ بنا رہے تھے تقریباً 1 سال لگا۔ لوگ ہنس رہے تھے کہ ایسا بندہ بھی کوئی ہو سکتا ہے کہ خشکی پہ کوئی یہ کشتی بنا رہا ہے، اور کشتی بنانے کی تو پانی میں چلتی ہے، لیکن یہاں پہ کیسے؟ تو لوگ ہنس رہے تھے۔ انہیں نہیں پتا تھا کہ پیغمبر جو ہے، جو کہتا ہے وہ حق کہتا ہے، سچ کہتا ہے، انسانوں کی بھلائی کے لیے کہتا ہے۔ لیکن انسان جب وہ کشتی بن گئی تو اس کے بعد پھر ہر ایک چیز کا جوڑے جوڑے لے گئے، اور بیٹے کو پکارا کہ آ جاؤ۔ بیٹا کہتا ہے کہ میں پہاڑ کی چوٹی پہ جاؤں اللہ، لیکن حضرت نوح علیہ السلام کہا کہ آج اس سے کوئی، اس عذاب سے کوئی کسی کو نہیں بچا سکتا جس کو اللہ چاہے۔ اتنے میں ایک حائل ہوتی ہے، ایک لہر آتی ہے، اور وہ غرق ہو جاتا ہے کنعان۔ اس کے بعد پھر دعا کی، لیکن اللہ تعالیٰ کہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے، نادانوں والی سی بات نہ کرو۔ تو انہوں نے معافی مانگی۔ جو کافر ہیں، جو اللہ کو نہیں مان رہے، اور سب سے بڑا شرک جو بت پوجنا ہے، جو کسی کے آگے جھکنا ہے، تو یعنی نیک لوگوں کی وجہ سے یہ شرک آیا کہ ان کی پہلے مورتیاں بناتے رہے، اور آہستہ آہستہ وہ پھر اس قوم میں داخل ہو گیا۔ اور تقریباً 6 مہینے جو ہے وہ اس طرح کشتی پانی کے اوپر رہی۔ پھر جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ وہ سارا پانی، زمین، آسمان بھی تھم جائے اور زمین بھی اپنا پانی کھینچ لے، تو وہاں پہ پھر وہ اس کے بعد اترے ہیں۔ آج کل کی جو تحقیق ہے وہ کہتے ہیں کہ ترکی میں کوئی جگہ ہے جہاں پہ یہ کشتی دیکھی گئی ہے، کشتی ہے۔ لیکن یہ ایک نشانی ہے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہر ایک چیز کو تباہ و برباد کیا، اور صرف ان نفوس کو جنہوں نے ایمان لائے تھے پھر ایک آگے بڑھی۔ پھر وہاں سے پھر کوئی یورپ گیا ہے، کوئی افریقہ گیا ہے، پھر کوئی ایشیا کی طرف آیا ہے۔ 3 ان کے بیٹے تھے۔ تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ صرف پیغمبر کا کتنا قریبی تعلق ہے، لیکن نہیں، کوئی بات نہیں سنی گئی، کیونکہ اللہ کو تو اپنا دین اور وہ اصول جو شریعت ہے وہ محبوب ہے۔
کسی بندے سے تو کوئی رشتہ داری اس ذات کی ہے نہیں، تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اس ذات کے ساتھ ہمارا تعلق کیسے مضبوط ہو سکتا ہے، ہم اس کی کیسے پرستش کریں، اس کے کیسے آگے جھکیں، اس کی عبادت ہم بازاروں میں جو مارکیٹ کر رہے ہیں، مارکیٹنگ ہم اپنے پورے بزنسز اور اپنے پورے اصولوں کے ان اصولوں پہ قائم رہیں جو اس کو پسند ہیں، اور کسی کی حق تلفی نہ کریں، کسی کو دھوکہ نہ دیں، چیٹنگ نہ کریں، جو چیز ہو بہت کلیئر ہونی چاہیے۔ اور جو قبروں والا اور یہ مورتیوں والا کسی کے آگے جھکنا، کوئی کسی کو فائدہ نہیں دے سکتا، کوئی کسی کو بچا نہیں سکتا، کہ جس نے پیدا کیا ہے وہ ایک ذات، اس کے ساتھ ہمارا تعلق کتنا مضبوط ہے، ہم اس کی کتنی سنتے ہیں، ہم اس کی کتنی مانتے ہیں، اتنا بھی ممکن ہوگا جب ہم اس پہ کام کریں گے۔ زندگی ایک موقع ہے، اس پہ کام کرنے کے لیے ضروری ہے۔ اور اگر آپ کسی کوئی فوت ہو گیا ہے، مر گیا ہے، اور بہت لوگ اس کو کہتے ہیں اس کی وجہ سے آپ کو بہت، اس کی وجہ سے کچھ ملے گا، ملنا والا کچھ نہیں ہے، کہیں سے کچھ نہیں ملے گا۔ ایک ہی ذات ہے جس کے در سے ہمیں مل سکتا ہے، وہ اللہ ہے، خالق ہے۔ پیغمبر سے آپ نہیں مانگ سکتے، عام انسان سے کیسے؟ دربار ہیں، درگاہیں ہیں، کہیں بھی ہیں، آپ موم بتیاں جلاتے ہیں، دیا جلاتے ہیں، نمک چاٹتے ہیں، اس سے آپ کو کیا ملے گا؟ اسلام کی تعلیمات کے سراسر منافی، اور ایک رب سے ہٹ کے اپنی محنت کریں، مشقت کریں، اور اس یقین کے ساتھ اولاد دینے والی وہ ذات ہے، اولاد سے معروف رکھنے والی وہ ذات ہے، اگر اس نے اولاد لکھی ہوگی تو ملے گی، ورنہ کچھ بھی ہو۔ زندگی کو اس طریقے سے جئیں کہ یہ جو امتحان ہے اس پہ ہم کام کر کے جائیں، ورنہ اس کے بعد جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، حسران ہے، ناکامی ہے، نامرادی ہے۔ تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہم کس طریقے سے صحیح طور پہ کام کر سکتے ہیں، اور اپنی ان غلط روایات جو معاشرے میں پھیلی ہوئی ہیں ان کو کس طریقے سے مٹا سکتے ہیں، اس کو کیسے چینج کر سکتے ہیں، لوگوں کو سمجھا سکتے ہیں کہ ایک ذات کے ساتھ مورتیاں ہوں، قبریں ہوں، کہیں بھی کہیں سے آپ کو کچھ فائدہ نہیں ملے گا۔ آپ بلین اور ٹریلین ڈالر کما سکتے ہیں محنت کر کے، حلال رزق کما کے، اور آج کے اس دور میں، لیکن دیکھنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اور نبی سے تعلق اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکتا، باپ کو نہیں بچا سکتا، بیٹے کوئی اور شخص کو کیسے بچا سکتا ہے؟ اس لیے کام کریں اور نبیوں کی تعلیمات پہ عمل کریں۔ یہ ایک موقع ہے ہم سب کے لیے کہ ہم کس طریقے سے آگے بڑھیں اور اس عارضی زندگی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تیاری کریں۔ السلام۔